دین کی بات جتنے زیادہ ذوق سے سنی جائے اتنی جلدی اثر کرتی ہے، جتنے زیادہ ذوق سے سنی جائے. اور چونکہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے تو بات کرنے والے سے زیادہ اس بات کا ادب ہوتا ہے، لہذا بہت زیادہ توجہ کے ساتھ کچھ وقت آپ دیں اور اس بات پر ضرور خیال فرمائیں کہ یہ چونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے تو اس میں کوشش کا بھی بہت دخل ہوتا ہے، پر زیادہ تر اللہ کی توفیق ہی اثر انداز ہوتی ہے. آپ اس کو ایک بڑی ایک خوبصورت میٹھی اور اچھی نشست سمجھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ کسی بھی قسم کی کسی بھی چیز میں وقت کو دائیں بائیں نہ لے جایا جائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ کچھ باتیں ہم سیکھیں. دین کا کام، دین کی بات چند لوگوں سے شروع ہوتی ہے اور دین کی بات کے لیے 10 اور 10,000 ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، دین کی اہمیت ہوتی ہے. تو آپ زیادہ توجہ سے بیٹھیں، زیادہ شوق کے ساتھ بیٹھیں، زیادہ اظہار محبت فرمائیں اور میری بات پہ غور کریں. چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آیت کی تلاوت کی ہے، ہم اس کے ترجمے کی طرف جا رہے ہیں. عزیز دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا محبوب اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے. اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ذرا ترجمے پہ غور فرمائیے، صرف ترجمے پر. فرمایا اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے. اگر ہوتے آپ سخت مزاج یا سخت دل تو محبوب وہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، وہ دائیں بائیں چلے جاتے، ٹوٹ جاتے. یہ اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے خاص کرم نوازی فرمائی کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنایا ہے. جب کسی بیمار کا علاج کرنا ہوتا ہے تو سارا دار و مدار اس بات پہ نہیں ہوتا کہ اس کے مرض کی تشخیص صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. سارا دار و مدار اس بات پہ نہیں ہوتا کہ اس کو دوا اچھی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. جب کسی بیماری کا علاج ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ اس کا معالج ہوتا ہے، وہ علاج کرنے والا ہوتا ہے. وہ علاج کرنے والا اس مریض کے ساتھ کتنا مخلص ہے، وہ اس کے مرض کو کتنا جانتا ہے، وہ کس ترتیب سے اس کو ڈیل کر رہا ہے. یہ چیزیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. اگر کسی کو کوئی معالج اچھا مل جائے، غور کریں میری بات پر، اگر کسی کو کوئی معالج اچھا مل جائے تو سمجھیں اس مریض کا کام بن جاتا ہے. اسے اگر کوئی معالج عمدہ مل جائے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر کسی کو اچھا معالج میسر آتا ہے اور وہ صحیح تشخیص کر کے اس کے مرض کا، اس کی بیماری کا علاج کرتا ہے، پھر اس شخص کا تندرست ہونا آسان بھی ہو جاتا ہے اور قریب بھی ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بیمار اور پسماندہ معاشرے کا علاج فرمایا ہے اور حضور علیہ السلام اس معاشرے کی طرف تشریف لائے جس کی بیماریاں اتنی سخت ہو گئی تھیں، اتنی سخت ہو گئی تھی، ان کی جہالت اتنی دور چلی گئی تھی کہ وہ بیٹی کو قتل کر کے دفن نہیں کرتے تھے. کسی کو مار کے دفن کرنا آسان ہے اور دنیا میں رائج ہے معاذ اللہ، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ زندہ کوئی دفن کر دیتے تھے، مار کر بھی دفن نہیں کرتے تھے. اتنا بڑا ظلم کرتے تھے. کھڑے کھڑے جانور کو نیزہ مارتے تھے، پیاس لگی ہے تو نیزہ مار کے اس کا خون پی کے اپنی پیاس بجھا لیتے تھے. اتنے سخت گیر لوگوں کے بیچ آ کے حضور علیہ السلام نے جو تبلیغ کی، جو اشاعت دین فرمائی، تو اس کے لیے حضور علیہ السلام نے کڑوی دوائی کا بندوبست نہیں فرمایا. اس کے لیے سخت آپریشن نہیں کیے. آپریشن بھی کرنا پڑا بدر و احد کی صورت میں، لیکن وہ بہت بعد جا کر حضور علیہ السلام نے اپنی نرم دلی سے، اپنی حکمت عملی سے
جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ سامنے والا ان پڑھ ہے بیچارہ، ایک بدو ہے، ایک دیہاتی ہے، اس کی سمجھ بوجھ بہت زیادہ وسیع لوگوں جیسی نہیں ہے، بات کو بڑی جلدی قبول کرنے والی طبیعت نہیں ہے، پھر آپ اس ترتیب سے جب اس کو ڈیل کرتے ہیں، اس حساب سے جب آپ اس کی تشخیص کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی آسانی رہتی ہے اور آپ کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ حکمت والا دین ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، فرمایا جب تم نے کسی کو دین کی طرف بلانا ہے تو دانائی کے ساتھ بلانا ہے، حکمت کے تحت۔ میری طرف دیکھیے آپ غور فرمائیے، میں آپ سے مخاطب ہوں، حکمت کے ساتھ بلانا، دانائی کے ساتھ۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا کہ جاہل کو جاہل کہہ کے اس سے جان چھڑانا بڑا ہی آسان کام ہے۔ جاہل ہیں جی یہ لوگ، ان کو نہیں سمجھ آ سکتی، یہ سخت گیر لوگ ہیں جی یہ نہیں بدل سکتے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن اس جاہل کو تعلیم دینا یہ اصل کام ہے۔ ان سخت گیر لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے حق کی اذان پڑھ دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اصل کام یہی ہے۔ کسی کو بے ادب کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن بے ادب کو ادب والا بنا دینا یہ مشکل کام ہے، لیکن اصل کام یہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم بھی حاضر تھے، ایک شخص مسجد میں آیا، ابھی تو مسجدیں بنی ہیں، ابھی لوگوں کو آداب مسجد کا پتہ نہیں۔ مسجد کے اندر وہ شخص داخل ہوا تو اس نے آتے ہی مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس پہ بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا، اور چونکہ محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ہم میں سے کسی نے کوشش نہیں کی، ورنہ آگے بڑھ کے شاید بہت ڈانٹا جاتا یا ممکن ہے اسے پیٹ بھی دیا جاتا۔ ہم آگے نہیں بڑھے، لیکن ایک شخص نے اس کو روکنا چاہا کہ کم از کم اب پیشاب نہ کرے، تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اب اسے پیشاب کر لینے دو۔ انسان کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ اس کو اس وقت روک دیا جائے۔ اس نے مکمل پیشاب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہل کو تعلیم دینے کا انداز تھوڑا نرالا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھ لیا کہ اس نے پیشاب کیا ہے تو حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ بالٹی میں پانی لاؤ، تو وہ پانی لائے تو حضور نے فرمایا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی۔ وہاں بہا دیا گیا۔ اب وہ شخص بڑا سخت شرمندہ ہے، میری طرف توجہ فرمائیں بات پر۔ اب وہ شرمندہ ہے، سامنے دیکھیں نا مسجدوں میں بیچارے کسی کا موبائل بچ جاتا ہے نا تو انسان بھول بھی تو جاتا ہے نا، تو اگر اس کا موبائل غلطی سے بھی کسی کی بیل ہو گئی تو پھر جو اس کا حال ہوتا ہے، جو اس کا۔ رمضان المبارک سے پہلے جو جمعہ آیا تو مجھے ایک صاحب نے پرچی تھمائی، ایک نوجوان نے، کہنے لگا حضرت رمضان آ گیا ہے تو ہم کچے نمازیوں نے بھی اب مسجد میں آنا ہے، تو ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کیجئے گا کہ کچوں کو بھی تھوڑی جگہ دے دیں۔ یہ ہمیں گھورتے ہیں، کہتے ہیں آ گئے ہیں مہینے بھر کے نمازی، تو گھورے نہیں، آپ جو آیا ہے ذرا اسے آنے دیں، ذرا اسے قریب کریں، اسے ذرا موقع دیں۔ آیا ہے نا، آئے گا تو انشاءاللہ بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا دیا، پھر اس بدو کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ یہ مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہیں، یہ غلاظت کے لیے نہیں ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ وہ گھبرایا ہوا شخص، ٹوٹا ہوا آدمی، اس نے آنکھیں کھول کے حضور کا چہرہ انور دیکھا اور عرض کرنے لگا حضور مجھے خبر نہیں تھی، آج کے بعد میں احتیاط بھی کروں گا اور مسجد کا ادب بھی کروں گا۔ تھوڑا سا زمین پہ چل کے، زمین پہ چلنے والوں کے دکھوں کو سمجھنا چاہیے۔ نیچے اتر کر جو آدمی ہوا میں وقت گزارتا ہو اور زمین پر چلنے والوں کے بارے میں تبصرہ کرتا ہو، اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ زمین پہ اتر کر لوگوں کی تربیت کا ماحول بنانا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بالکل دور ہیں انہیں قریب لانے کی کوشش کرنا، ان پر تھوڑی سی محنت کرنا، تھوڑی سی ان پر جد و جہد کرنا۔ اور مجموع کا اور اجتماعات کا شوق تو آج ہوا ہے نا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بھی بیٹھ کر دین کی بات پوچھتا تھا تو حضور اسی طرح بتاتے تھے جس طرح ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور حضور نے ایک ایک شخص سے، صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ایک شخص آتا، وہ بات پوچھتا، چلا جاتا، پھر کچھ دنوں کے بعد آتا، پھر دوبارہ وہی بات پوچھتا تو حضور اسے اسی طرح بتاتے، پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آتا،
ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھے تو میں ماں بدولت ناراض ہو جائیں کہ تجھے کل ہی تو بتایا تھا. ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پوچھے تو میں کہوں کہ بھائی میں تیرے لیے فارغ نہیں ہوں, مجھے اور بھی کچھ کام ہے. لیکن جتنی دفعہ کوئی آیا, جب آیا اور جو اس نے پوچھا میرے محبوب نے جھولی بھر کے عطا فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا. ہمارے ہاں بھی لوگ خیرات دینے آتے ہیں تو بہت بڑا بھی جو سخی ہوتا ہے نا رمضان میں, اس کے دروازے پہ آ کے صبح 9 بجے غریب بیٹھتے ہیں زکوٰۃ دینے آئے. میرا یہ خیال تھا کہ آج آپ مجھے لائیو ہی سنتے, موبائل کی آنکھ سے نہ ہی دیکھتے. یہ میری خواہش تھی. ان کو کبھی کبھی چھوڑنا بھی چاہیے نا جی, اتنا فرض تھوڑی ہو گیا ہے, اس کو کبھی چھوڑنا بھی چاہیے, اس کو چھوڑیں. اور ویسے بھی میں نے کہا تھا کل بھی ایک جگہ پہ کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچلتے ہیں آلات, تھوڑی دیر ہم سے یاری لگائے نا آپ لوگ اور مسکرائیں, تھوڑا سا خوش ہو کے بات سنیں, اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. اس کو سنبھال کے رکھا کریں, گم بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. میری بات پہ غور فرمائے میرے بھائی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم سے بھی لوگ مانگنے آتے ہیں نا بھائی. صبح 9 بجے بیچارے غریب لوگ آ جاتے ہیں رمضان میں سیٹھ صاحب کے دروازے پہ. تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا زکوٰۃ لینے والی عورتیں آئی ہیں 9 بجے کی بیٹھی ہیں, تو 12 بجے سیٹھ صاحب اٹھتے ہیں. پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں, ابھی آتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ 2-3 اخباریں بھی پڑھیں گے, چونکہ سارا دن ملکی حالات پہ تبصرہ بھی تو کرنا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ جو ملازم ان کا بریڈ لایا تھا وہ ٹھنڈا تھا, اب تازہ لینے گئے. باہر غریب لینے آیا ہے, اور جو لینے آیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں کہ رب کریم نے کسی کو ہمارے دروازے تک بھیج دیا ہے. یہ بہت کافی نہیں تھا. اور اس کے باوجود بھی جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تم لوگ تو سونے بھی نہیں دیتے, خیرات لینے آئے ہو کہ جان لینے آئے. پھر بھی اور پھر لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے, تم وہی تو نہیں ہو جو صبح بھی آئی تھی, تم وہی تو نہیں ہو. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا, امام شافعی سے, کہ حضور میرا بھی دینے کو دل کرتا ہے پر مستحق بندہ نہیں ملتا, تلاش کرتا ہوں کوئی ایسا ملے تو دوں. تو آپ مسکرائے. تو اس نے کہا حضور مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا؟ مجھے تو بھی مستحق نہیں لگتا. 50,000 پکڑ کر کسی بہت بڑے عالم کو جا کر لوگ کہہ دیتے ہیں بہت دفعہ, عالم یہ پیسے میں نے لگانے ہیں, مجھے بتائیے کہ مسجد میں ادارے میں کون سا کام ہونے والا ہے. یعنی اس عالم کو, شیخ کو بھی اتنا دیانتدار نہیں سمجھا جاتا کہ وہ 50,000 کہیں کھا نہ جائے. جب یہ رویے قوموں کے ہوتے ہیں تو پھر کیسے تربیت ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں, یہ بخاری ہے, یہ مسلم ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندھے پہ رکھی. سرخ دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی تھی, کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نا. فرماتے حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا بھکاری, اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے, اسے طریقہ نہیں آتا نا ابھی مانگنے کا, چادر کو پکڑ کے نا یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے, جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچتا ہے, کھینچا. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھا, نازک وجود اثر, نشان پڑ گیا. تو حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں کچھ مانگنے آیا ہوں, مجھے کچھ دیجئے. میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا, یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو, قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے, تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں, محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے. لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود, اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام, اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے
ہوئے؟ کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے، پورا مسکراتے بھی نہیں تھے، تو رونے والا ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے نا، یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے اگلے مصرعے میں اس کا جواب دے دیا، فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہنسیں گے، فرمایا نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس مسکراہٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے، یہ تو حضور کی عادت ہے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فالتفت الیہ فضحک، حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے۔ اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دو، ساری۔ اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا، اب اس نے حضور سے ادب سیکھا۔ ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں، ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آدمی کو بے ادب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا، آنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا۔ بھئی آپ پہلے سکھا لیں، تعلیم دے لیں، اس کو پہلے آپ باخبر کریں، اس کے بعد اگر کبھی جھڑکنا ہو اپنے شاگرد کو، بیٹے کو، سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ۔ بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، بڑی خوبصورت۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدو نا حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا، خیرات لینے آیا، رات کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا۔ جب حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی، بڑی سخت بات کی۔ حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دیہاتی تھا نا، ان پڑھ ہے، ابھی بدو ہے، آداب نہیں جانتا، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو یہ آپ کیا دے رہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا، اس بے ادب کو قتل کریں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جلدی نہ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پا کے میں ٹھہر گیا تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا، حضور گھر لے گئے۔ گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا، فرمایا آپ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے۔ حضور نے تھوڑا اور دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ جب حضور نے بڑا نوازا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب نہیں اٹھایا جائے۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، حضور اٹھایا نہیں جائے گا، بس کریں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تیز آندھی، اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد میں تم نے میرے صحابہ کے سامنے جو کہا نا اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے۔ یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نا تو ان کے دل جڑ جائیں گے۔ اب اس فکرے کو سمجھیے گا، جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے، دل ٹوٹے، یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہا نا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے، خاص غور فرمائیے، مسجد میں لا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو، اب کہو کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں میں نے آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ اب یہاں حضور نے ایک مثال بیان کی جو بڑی ہی میٹھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عمر اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی تو یہ دوزخ میں جاتا،
اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ حضور نے ایک مثال دی، محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کی ناک سے نکیل نکل گئی تھی، بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی اسے نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی چھڑی مارتا تھا۔ اونٹنی کو جیسے جیسے لوگ پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے وہ بدکتی تھی، آگے جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی، تھک گئی، پریشان ہو گئی۔ محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا، اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو، یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا۔ اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور جیسے ہی اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑتی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی۔ اس شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کے، خاص غور کریں بات پر، خاص توجہ کریں، بغیر کسی کی مدد کے اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالی اور پھر لوگوں سے کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا، میری اونٹنی کو تنگ کیا، اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت بھی میری ہے، یہ امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے تو حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ یہ طریقہ سیکھے امت کو سنبھالنے کا، یہ حضور نے ہمیں طریقہ دیا، امت کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھے۔ کیا بہت گرجدار آواز کے ساتھ لوگوں کو سنبھالا جائے گا؟ کیا کسی شخص کو متکبر کہہ کے پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ تکبر میں بڑھ جائے؟ کسی شخص کو دنیا دار کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مرضی کرتا رہے؟ کسی شخص کو بہت زیادہ گناہوں میں الجھا ہوا دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حکمت کے ساتھ اس کا علاج کیا۔ دیکھیں نا حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، امام راضی اس حدیث کو لائیں، میں حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ بری عادات ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کون کون سی؟ ہم لوگوں نے تو لوگوں کو کاٹ دیا ہے، کاٹ دیا لوگوں کو، اوہ یہ نشہ کرتا ہے، رشتہ دار ہو کے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسے اٹھاؤ کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ تاکہ بیچارہ دوبارہ سے دنیا میں آ جائے۔ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے کاٹ ڈالتے ہیں، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ معاشرے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب آپ پیار کریں گے، ان لوگوں کو واپس لائیں، یہ پھر سے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر کچھ بری عادات ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاذ اللہ تعالی ناجائز فعل کا، عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا بھی عادی، حضور میں چوری بھی کر لیتا ہوں، معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہوں، اور چوتھی بات یہ کی کہ حضور جھوٹ بولنے کا بڑا عادی ہوں۔ حضور ان گناہوں کی بڑی کوشش کی ہے پر یہ جان چھوٹتی نہیں، ان کی موجودگی میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، حضور نے فرمایا ایک چھوڑ دو گے؟ کوئی نہیں توجہ کی آپ نے میری بات میں، کیا فرمایا بولیے گا؟ ویسے میرا مشورہ ہے جو زیادہ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ایک چھوڑ کے دیکھیں، ایک بیماری کا علاج ہو جائے تو دوسری کا بھی ہو ہی جاتا ہے۔ ہم سب بیماریوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ایک چھوڑ کے تو دیکھنا بھائی، ایک ایک کر کے چھوٹ جایا کرتی، ایک چھوڑ دے۔ اس نے کہا حضور حکم کرے، میں سردار ہوں قبیلے کا، فرمایا تم نے جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد، یہ پہلے چھوڑ دے، میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ کہا حضور وعدہ ہو گیا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑنے کے وعدے پر میں نے محبوب علیہ السلام نے مجھے دوا دے دی، میں نے کلمہ پڑھا، معاذ اللہ تعالیٰ پہلے دن جب میں گیا تو مجھے ایک چیز گری پڑی نظر آئی، چوری بھی نہ کرنی پڑی لیکن کسی کی تھی۔ جب میں ہاتھ ڈالنے لگا میرے دل میں خیال آیا اگر کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی میری وہ چیز تو نہیں دیکھی، تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، تو سچ بولوں گا تو چور بنا دیں گے لوگ۔ کہتے ہیں پہلے دن ہی وہ چوری والا معاملہ تو گیا ہاتھ سے۔ اب میں ذرا آگے بڑھا تو
تو گھر پہنچتے ہی شراب کی بوتل ہاتھ میں آئی. فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ شراب پی کے باہر نکلوں گا. کسی صحابی نے جن کا میں پیر بھائی ہو گیا ہوں اگر مجھ سے شراب کی بدبو سونگھ کے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے، شراب پی ہے، تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو سچ بولوں گا تو کیا سوچیں گے کہ حضور کا غلام ہو کے یہ کام کرتا ہے. فرماتے رات ہوئی تو ایک خاتون کے پاس گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ کالا کرنے کو. بھائیوں سننا، کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگی سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، سنا ہے تو مسلمان. بھائی تجھ سے لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ بتا تو کس کا شاگرد ہے، لوگ کہتے تو ہے نا کہ تو فلاں کا مرید بھی بنتا ہے اور یہ تیرا رویہ ہے، تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور یہ تیرا انداز ہے. لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ اتنے شانوں والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور یہ طرز زندگی اپنایا ہوا ہے، دنیا کے سب سے بہترین مذہب کے ماننے والے ہو اور یہ انداز فکر ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کلمہ پڑھ گیا؟ میں نے سنا. فرماتے دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ بولوں گا تو کیا حال ہوگا. فرماتے وہاں سے بھی واپس آ گیا. ایک ہی دن گزرا تھا، ایک ہی گناہ حضور نے چھڑوایا تھا اور میرے سارے چھوٹ گئے. فرماتے ہیں اگلے دن میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو سب لوگ باتیں پوچھ رہے تھے. میں دور بیٹھ کے محبوب کے بس چہرے کی زیارت کرتا جا رہا تھا، میں بس چہرہ ہی دیکھتا جا رہا تھا، میں دیکھتا ہی جا رہا تھا، میں دیکھتا ہی جا رہا تھا اور میرا دل نہیں بھر رہا تھا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس حکمتوں والے رسول کو دیکھ رہا ہوں. بات ایک بتاتے ہیں دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت بھی سنور جاتی ہے. حکمتوں والے محبوب کو دیکھ رہا ہوں. بھائی تھوڑی دانائی سے، تھوڑی. حضور کے ایک دیہاتی صحابی تھے، دیہاتی غریب آدمی تھے. آپ کو پتا ہے اب تو غریب سے غریب بھی دوستی نہیں کرتا. امیروں پہ شکوہ نہیں، غریبوں پہ شکوہ ہے. غریب بھی غریب سے دوستی، وہ بھی کسی بڑے کے ساتھ ہی تصویر بنوانا پسند کرتا ہے. غریب کب چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا ماحول کو دیکھوں؟ تو وہ بیچارے دیہاتی تھے، غریب تھے. سب لوگ حضور کی بارگاہ میں تحفے لاتے تھے، کچھ نہیں لا سکتے تھے. پھر ان کو ایک ترکیب سوجھی. امام زرقانی نے لکھا ہے کہ وہ نا مدینے کے بازاروں سے ادھار چیزیں خریدتے، کھجورے لاتے، کچھ چیز لاتے، تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے یا رسول اللہ یہ صدقہ نہیں تحفہ ہے. حضور کھاتے بھی، صحابہ میں بانٹتے بھی. جب کھا لیتے تو عرض کرتے حضور وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے ہیں. تو محبوب فرماتے میں نے تمہیں کہا تھا لاؤ. کہیں یا رسول اللہ کھایا تو ہے نا آپ نے. تو حضور فرماتے کیوں لائے؟ عرض کی حضور سب لاتے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے، غریب ہوں، طاقت نہیں رکھتا، تو حضور پیسے دینے ہیں. تو محبوب کسی صحابی کے ذمے لگاتے، جا کر کے وہاں پیسے دے دیے جاتے. تھوڑا غور کرنا، تھوڑا سمجھنا، اس ترتیب سے بھی لوگوں کو ڈیل کرنا، اس انداز میں بھی ان سے پیار کرنا. ایک صحابی تھے، بات کو سمیٹتا ہوں. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ، قبیلہ مزن کے رہنے والے. داستان ان کی یہ تھی کہ ابھی بچپن تھا کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. بوڑھی اماں نے پالا تھا اور والدہ نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم اپنے چچا کے ساتھ وقت گزارتے رہے. چچا نے پالا پوسا بڑا کیا. جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے مہربانی فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے. فرماتے میرا چچا اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا. معاذ اللہ مدینے کا، حضور علیہ السلام کا نام بھی سننا گوارا نہ کرتا تھا. فرماتے شدید تکلیف تھی اور میں تھا کہ میرا روز مدینے جانے کو دل کرتا تھا، حضور کے قریب جانے کو دل کرتا. میری اماں، میری والدہ میرے حال سے واقف تھیں. میں اکثر جب گھر میں روتا تو میری اماں کہتی کہ بیٹا میں تیرا درد جانتی ہوں، لیکن تیرا چچا بڑا دشمن ہے اور اس نے ہی تجھے پالا پوسا ہے. آپ فرماتے میں شدید تکلیف میں رہتا. جو لوگ تکلیف میں رہ کے حضور سے محبت کرتے ان کے رنگ بھی بڑے ہی انوکھے، بڑے نرالے. جو شہزادے بن کے آئے اور شہزادے بن کے وقت گزارے ان کا تو ماحول ہی اور ہے. یہ کبھی کوئی اس سے ملے جس نے یہ درد سہا ہو. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے
تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، اور تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ فرماتے جب میں بحال ہو گیا نا ایک دن تو حد ہو گئی، چچا کے سامنے کھڑا ہو گیا جا کر، میں نے کہا میں نہیں رہ سکتا، مجھے مدینے جانا ہے، اب نہیں رہوں گا۔ تو کہتے چچا تو غصے میں بپھر گیا، کہنے لگا تجھے پتا ہے تیرے پاس جو کچھ ہے سارا میرا دیا ہوا ہے؟ فرماتے میں نے کہا کہ مجھے پتا تھا تو یہی کہے گا، میں ہر چیز رکھ آیا ہوں، سارا کچھ لے لے۔ کہتے چچا کہنے لگا کہ گھر بھی میرا ہے، پیسے بھی، تو میں نے کہا چچا سب چھوڑ دیا، جیبیں بھی اس نے وہیں خالی کرا لی۔ یوں بھی لوگ مدینے جایا کرتے تھے، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے، اب تو بھئی انداز ہی اور ہو گیا نا لوگوں کا مدینے جانے کا، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں ہر چیز جب دے دی تو وہ کہنے لگا یہ جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے لے کے دیے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ رنگ بھی مجھ پہ آیا کہ میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے۔ اندھیری رات میں خالی وجود کے ساتھ میں ماں کے پاس پہنچا، میں نے کہا ماں ایک دن پہلے بھی میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوا تھا، تو نے کپڑے دیے تھے، جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر انسان اماں کے پاس ہی جاتا ہے، اماں پھر سے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں روتی ہوئی ماں نے 2 عورتوں والے کپڑے دیے، وہ لے کے میں مدینے آیا، میں بڑی قسم پرسی میں آیا تھا، میں بڑا سادہ تھا، لیکن فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں مجھے لگتا تھا سب سے زیادہ عزت میرے رسول نے مجھے ہی عطا فرما دی۔ فرماتے میرا بڑا احساس ہونے لگا، وہ سارے دکھ مجھے بھولنے لگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور نے منع فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، سویا ہو تو اونچا ذکر نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ فرماتے میں ایک دن محبت میں اونچا ذکر کرنے لگا تو حضرت عمر فاروق نے ڈانٹ دیا، فرمایا تمہیں نہیں پتا حضور نے منع فرمایا؟ فرماتے میں خاموش ہو گیا اور دل میں خیال تھا کہ حضور کو نہیں بتانا چونکہ میری غلطی ہے، نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پیارے محبوب جب منبر پہ بیٹھے، حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے آنسو خود ہی نکل گئے۔ حضور تشریف لائے، سینے سے لگایا، میں کھل کے رویا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کہ حضور بس ذرا لاڈلا ہو گیا ہوں نا مدینے میں، ورنہ ہوا تو کچھ بھی نہیں، آپ ہی نے منع کیا ہے تو مجھ سے وہ غلطی ہوئی تو عمر نے ڈانٹ دیا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عمر کو، بلاؤ ذرا۔ تو جناب عمر فاروق حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا سب کو ڈانٹا کر میرے عبداللہ کو کچھ نہیں کہنا، یہ بھول بھی جائے تو کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ میرے لیے بڑی تکلیف برداشت کر کے یہاں تک پہنچا ہے، بڑی تکلیف برداشت کر کے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ عبداللہ بڑی شان والے تھے، ان کا وصال بھی حضور کے ہاتھوں میں ہوا، اور فرماتے ہیں جب جنازہ اٹھا تو رنگ ہی انوکھا تھا، اتنا ہم نے حضور کو کم آنسو بہاتے دیکھا جتنا حضور اس دن روئے۔ اور فرماتے ہیں مدینے میں رواج تھا کہ جو اپنے ہوتے تھے وہ قبر میں لحد میں اتارا کرتے تھے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اپنے اتارا کرتے تھے، لیکن ان کا تو اپنا تھا ہی کوئی نہیں مدینے میں، کون لحد میں اتارے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق اترے، حضرت سیدنا عمر فاروق اترے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں، لیکن ہم نے غریبوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ حضور کی محبت کا یہ نرالا انداز دیکھا۔ محبوب نے فرمایا تم نکل آؤ۔ حضور کون اترے گا؟ فرمایا تم نکلو قبر سے۔ فرماتے یہ دونوں نکل آئے تو مصطفیٰ کریم خود قبر میں اتر گئے، اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ انہیں رکھا، اور پھر حضور نے جب انہیں لحد میں اتارا، حضرت بیدم شاہ وارسی سے کسی نے کہا تھا کہ جب قبر میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں کہ میں جب قبر میں جاؤں گا نا تو فرشتے ٹٹولیں گے کہ کیا لے کے آیا ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا میرے مرنے کے بعد، اگر کچھ ملے گا تو میرے مصطفیٰ کی محبت کا داغ ملے گا۔ حضرت فرمانے لگے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ تھا ہی کچھ نہیں، کیا نکلنا تھا؟ تھا ہی کچھ نہیں، نافرمانی ہی نافرمانی تھی، جرم ہی جرم تھا، خطا ہی خطا تھی، کیا نکلنا تھا؟ فرماتے پسے مردن یعنی مرنے کے بعد فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟
فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، بس حضور کا ایک خیال نکل آیا، اس کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں، تو کیا نکلنا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب نے لحد میں اتارا تو صحابہ کہتے ہیں ان کے مقدر پہ رشک آ رہا تھا، بھائی تھوڑا 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 حکمت اختیار کریں۔ ہمارے تو اپنے بوڑھے ماں باپ ہمارے سخت رویوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کتنا کمزور ہے وہ شخص جس کی اماں اور ابا بھی کہتے ہیں کہ ہم بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے کس لب و لہجے میں بات کرے گا۔ کس قدر کم نصیب ہے وہ شخص جس کے استاد اور شیخ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ سخت جملے کہے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے، اگر آپ سخت گیر ہوتے، سخت دل ہوتے، یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ کوشش فرمائیں طبیعت بھی نرم رہے، لب و لہجہ بھی نرم رہے، انداز گفتگو بھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ مومن کی شان ہے، مومن کی شان ہے کہ گرم دمے جستجو نرم دمے گفتگو۔ فرماتے ہیں وہ صرف گرم ہوتا ہے جستجو کے وقت، شوق کے وقت، عبادت کے وقت، جہاد کے وقت، باقی تو وہ نرم رہتا ہے، بات تو کڑوی نہیں کرتا۔ جستجو کڑوی سخت کرتا ہے، جستجو میں گرم ہوتا ہے، گفتگو میں نرم ہوتا ہے۔ اپنے آپ پر یہ ضرور اور یہ شوق ذوق میں ضرور دکھائیں جد و جہد، لیکن باقی اپنے لب و لہجے کو ٹھنڈا رکھیں۔ حوصلے میں جو لوگ رہتے ہیں نا، حوصلے میں وہ تندرست بھی رہتے ہیں، وہ صحت مند بھی رہتے ہیں، سکون میں بھی رہتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو میں نے کہا مالک قبول فرمائے، جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، علم نافع کی توفیق عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، مسجد کا پیار عطا فرما، قرآن پاک سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ ذکر و فکر کے ذائقے نصیب فرما، نیکی کے رستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے قلبی نفرت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حق کی توفیق عطا فرما، باطل سے دور فرما۔ اے عرش و فرش کے مالک، ہم جو کہتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کریم، ہم پر اپنی رحمت کی خاص نظر فرما۔ اے اللہ جن دوستوں نے یہ خوبصورت اہتمام کیا انہیں دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما، اپنے فضل اور کرم کا انہیں ساتھ عطا فرما۔ جو قرب و جوار سے تشریف لائے ہیں قدم قدم پہ راحتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے مالک کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں کا ہمیں مسافر بنا، اسی رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ اے اللہ ہماری اس زندگی سے، ہمارے شب و روز سے، جہاں جہاں دین کے جس کام میں ہم شامل ہو سکتے ہیں ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔